أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 تلاوت کی ہے۔ یہ اس وقت کا منظر اس میں پیش کیا گیا ہے جب حضرت طالوت علیہ السلام، جو کہ بہت ہی اللہ کے پیارے بندے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا تھا، جب طالوت اپنی فوج کو لے کر جالوت کے لشکر کے سامنے پہنچے تو وہاں پر کیونکہ تعداد بہت کم تھی تو اللہ کے حضور دعاؤں میں مستغرق ہو گئے اور اللہ سے عرض کرتے رہے کہ اب تو ہی ہم میں وہ ہمت بہادری پیدا فرما، ہماری مدد فرما، ہم پہ کرم فرما۔ تو دعاؤں میں مستغرق ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور کامیاب فرمایا۔ اس کا ذکر یہاں ملتا ہے، پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے ولما، اور جب، بارزو، آمنے سامنے ہوئے، لی جالوتا، جالوت کے، و جنود ہی، اور اس کے لشکر، جنود یعنی لشکر، کس کے ہی، اس کے یعنی جالوت کے لشکر، جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہو گئے، قالو، تو پھر کہنے لگے، یعنی کون کہنے لگے؟ حضرت طالوت اور ان کی جو فوج تھی، وہ سب لوگ، وہ اللہ سے التجا کرنے لگے۔ قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دے، ہم پر ڈال دے، ہمیں بھر دے، علینا یعنی ہم پر انڈیل دے، ہم پر ڈال دے، صبر، صبرن کا مطلب صبر، یعنی ہم پر صبر جو ہے عطا فرما، ہم پر صبر انڈیل دے، صبر ڈال دے، وہ ثبت، اور جما دے، ثابت قدم رکھ دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وہ ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، ونصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ طریقہ کار بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا کہ جب بھی کوئی بڑے سے بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو کام کرنے سے پہلے بندہ اللہ کے حضور جھکے اور عرض کرے کہ یا اللہ، اب تو ہی میری مدد فرمانا۔ یعنی جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے، بڑا مشکل مرحلہ ہو، جیسے جنگ کرنے کا معاملہ ہے اس میں، اور اسی طرح کی بڑی مصیبت اور مشکل مسئلہ ہو، تو بندہ اللہ کے حضور جھکے اور وہاں دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اس وقت جو گڑ گڑا کر دعا کی جاتی ہے وہ بڑی برکتیں لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس وقت بندے کی مدد کرتے ہیں اور فتح اور کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، ہر آیت اور ہر بات میں ہمارے لیے ایک سبق عطا فرمایا ہے کہ یہ جیسے یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے جب طالوت پہنچے اپنی فوج کے ساتھ، تو اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور
ہمارے اندر ہمیں ہمارے قدموں کو جما دے اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے۔ تو اس کے بعد جب حملہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ کامیابی اور کامرانی نے قدم چومے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جالوت فلسطینیوں کا سردار تھا، اور امالکا جو قوم تھی اس وقت وہ فلسطین میں رہتی تھی، اور یہ قوم عاد سے تھے یہ لوگ۔ تو یہ بڑے دیو ہیکل بندے ہوتے تھے، بڑے بڑے ماہر جنگ ہوتے تھے، اور یہ خود جالوت جو تھا وہ فنون جنگ کا بہت ماہر تھا، اور بڑا ہی دیو ہیکل بندہ تھا، اور بنی اسرائیل والے سارے اس سے ڈرتے تھے، کیونکہ یہ اکیلا ہی کافی لوگوں کو کافی ہو جاتا تھا۔ تو یہ بہت سخت بندہ تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مدد کی تو پھر کرم یہ ہوا کہ اس کو بھی مار دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام جو کہ چھوٹے سے تھے اس وقت، اتنی عمر بھی نہیں تھی، اگلی آیت میں اس کے بارے میں پڑھیں گے کس طرح اس کو مارا گیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی سی جماعت تھی طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس نے اس بڑی جماعت کو جو کہ لاکھوں میں تھی اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اور یہ جو دعائیں انہوں نے مانگی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا اور امداد کے لیے فرشتے رحمت کے آ گئے۔ تو اس لیے ان کو بہادری کا پہاڑ بنا دیا، اور یہ دشمنوں پر غالب آئے، کیونکہ اللہ کی مدد جو شامل ہو گئی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا کام کریں تو فتح غیر یقینی ہو تو گڑ گڑا کر دعائیں کی جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر فتح یقینی ہو جاتی ہے۔ تو یہ صبر کی بات انہوں نے فرمائی۔ صبر بہت اہم چیز ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یہ گناہوں سے بھی صبر ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، بندہ صبر کر لیتا ہے، نہیں کرتا۔ تو یہ صبر ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن بندہ صبر کر رہا ہے۔ تو گناہوں سے صبر کرنا جو ہے وہ نیکی کی طرف آتا ہے، کیونکہ بندہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا دل میں سوچتا ہے گناہ کرنے کا، تو وہ گناہ اس کا لکھا نہیں جاتا، کیونکہ برائی کو اللہ تعالیٰ اس وقت حکم دیا ہوا ہے فرشتوں کو لکھنے کا جب بندہ برائی عملی طور پر کرتا ہے۔ تو اگر وہ ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس کو عملی طور پر نہیں کرتا تو برائی کو لکھا نہیں جاتا۔ تو کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ ابھی ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو پھر اس کو 10 گنا عام طور پر لکھا جاتا ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ کی ہے تو 70 گنا یا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کرم ہے۔ اسی طرح سے یہ جو گناہوں سے صبر ہوتا ہے، بندہ گناہ کرنا جو ہے وہ چاہتا ہے لیکن وہ پھر عملی طور پر اس کو نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اب کیونکہ اس نے گناہ کو ترک کر دیا اب میرے خوف سے، تو لہٰذا اب اس کا ایک جو ہے ایک نیکی لکھ دے۔ تو اس کا نیکی لکھ دی جاتی ہے، جبکہ اس نے گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، صبر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی شان ہے کہ بندہ جو ہے گناہوں سے بچے تو اس کو بھی نیکی ہی لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر کرنا ہی ہے۔ اسی طرح سے اب عبادت اور اطاعت پر صبر کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا تکلیف محسوس کر رہا ہے تو اپنی اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا کوئی دین کا کام ہے اس میں تکلیف کر رہا ہے محسوس، اور اس کو پورا نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن تھوڑا سا اگر وہ ہمت کرے تو وہ ہو جائے گا۔ صبر کرے، اپنی تکلیف پر صبر کر کے اور دین کا کام کر لے، اور اللہ کا کام جو ہے اگر نماز پڑھنا ہے، دین کا کام وہ کر لیتا ہے، تو یہ بھی صبر کرنا ہی کہلائے گا، اور یہ صبر کرنا بہت ہی بڑا برکت والا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نفس بندے کا گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ شکست کھا جاتا ہے یا کسی جگہ ہار جاتا ہے یا اس کا کام پورا نہیں ہوتا،
تو اس وقت بھی صبر ہی کام دیتا ہے کہ بندہ اس پر صبر کرے، اپنے آپ کو مایوس نہ کرے، مایوسی سے بچائے، صبر یہ کرے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے نا۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا، اگر اس کام یہ اگر کام نہیں ہوا، یا میرے حالت میرے لیے یہ شکست کا باعث بنا یا ہار کا باعث بنا، یا میرے لیے بہتر نہیں، یہ تھا ہی نہیں بہتر میرے لیے، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا میں تو میرے لیے نقصان ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نقصان نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے شکست دلوا دی، یا مجھے ہار دلوا دی، یا مجھے ناکام کر دیا، تو اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی بہتری تھی اس کام میں۔ اگر اگر میں کامیاب ہو جاتا تو میرے لیے نقصان کا باعث ہوتا، کیونکہ اللہ بندے کی نفسیات کو، اللہ بندے کے مستقبل کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو کیا ہوا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو حوصلہ دے، جب ناکام ہو، جب جب شکست کھا جائے، حوصلہ دے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تو ہے نا، اللہ نے ہی یہ میرے اوپر کرم فرمایا کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، میرے لیے جو بہتر کام ہوگا اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نیک بخت آدمی جو ہوتا ہے نا، جو ایماندار نیک بخت ہوتا ہے، اس کے آس پاس والے 100 گھر تک اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی ایک نیک بخت ایماندار بندہ جو ہوتا ہے، اس کے آس پاس 100 گھروں سے بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنا یعنی کہ احسان ہے۔ یہ ابن کثیر میں، تفسیر ابن کثیر میں اور بھی ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں 60 شخص ایسے ضرور ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد کرتا ہے، اور بارش برسائی جاتی ہے اور روزی دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ تفسیر ابن کثیر میں ہی ہے کہ میری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 ابدال ہوں گے جن کی وجہ سے تمہیں روزی دی جائے گی، تم پر بارش برسائی جائے گی اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو گویا اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے بندے کے حالات بہتر ہوتے ہیں، اور لوگوں کو روزی بھی دی جاتی ہے، اور امن و سکون بھی رہتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی عزت احترام کرنی چاہیے، ان سے دعا ضرور لینی چاہیے۔ تو یہ صالحین کا طریقہ ہے کہ جب مشکل یا مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سامنے دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس آیت سے ہمیں سبق ملا کہ جب بھی کوئی مشکل کام ہوتا ہے، یا بڑا سے بڑا کام ہوتا ہے، یا بڑا مصیبت یا کا مرحلہ آ جاتا ہے، تو اس وقت اللہ کے حضور بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ مصیبت مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فتح یاب فرما دیتا ہے۔ تو یہ جس طرح سے طالوت اور اس کے فوجیوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ تو یہ سبق ہمیں مل گیا۔ ہم بھی آئندہ انشاءاللہ جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے بعد کام کریں، تو اللہ کی رحمت سے وہ کام پایا تکمیل کو پہنچے گا، اور رحمت اور برکت بھی ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔